اصل میں جس وقت بی فار یو چل رہی تھی اور سیف الرحمان کہا کرتا تھا کہ گارنٹی کے طور پر آپ لوگ چیک دے دیا کریں، اپنے پرسنل گارنٹی اٹھایا کریں تاکہ کمپنی کو بزنس ملے، آپ کو کمیشن ملے، فائدہ ہو۔ تو ہمارے جو متاثرین بھائی بہن ہیں، ان کا رویہ یعنی بہت ہی غیر محتاط تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یار خدا نہ خواستہ آگے چل کر پرابلم ہو سکتی ہے۔ سیف الرحمان ایک ان نون بندہ تھا، کمپنی کھول کے بیٹھ گیا، آیا، اس نے اچھی دل لبھانے والی باتیں کی، لوگوں کو فائدہ نظر آیا، یہ ساری باتیں تو اب سب جانتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ غیب کا حال خدا جانتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، رہے گا تو صرف نام اللہ کا۔ تو بہت بڑی غلطی بہت سارے بہن بھائیوں نے کی ہے، اس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کسی سے انویسٹمنٹ کروائی ہے یا لوگوں کو بتایا ہے تو آگے سے انہوں نے ایسے گارنٹیاں دی ہیں اور چیک اپنے تقسیم کیے ہیں کہ جیسے وہ خود سی ای او لگے ہوں بی فار یو کے، اور یہی چیز ان کے گلے کا پھندہ بنی ہے۔ ابھی ایک کو چودھری صاحب ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی کسی کو پرسنل جیب سے ادا کیے ہیں۔ تو یہ جیب سے ادا کرنے کی جو نوبت آئی ہے نا بہت سے بہن بھائیوں کو، وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ انہوں نے سیف الرحمان سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو گارنٹیاں دیں، اور وہ گارنٹی ان کے گلے کا پھندہ بن گئی۔ اگر اس طرح کیا جاتا کہ انویسٹمنٹ کروانا تھی تو صاف بتاتے کہ جی نفع بھی آپ کا ہے، نقصان بھی آپ کا ہے، جب آپ کے نفع میں حصے دار نہیں ہوں تو آپ کے نقصان میں بھی حصے دار نہیں ہوں، میں کر رہا ہوں، مجھے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں مت کریں، یہ ٹوٹل آپ کی مرضی ہے۔ کل کلا کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپ ڈاؤن ہو گیا تو اس سلسلے میں بری الذمہ ہوں، آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اگر اس قسم کا آپ لوگوں نے شروع سے ایٹیٹیوڈ رکھا ہوتا جو کہ میں نے رکھا تھا تو خدا نہ خواستہ کسی کے بھی لیے پرابلم نہ بنتا۔ لیکن اب بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پرابلم اسی وجہ سے بنا ہے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے گارنٹیز دی ہیں لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ یہ جس بندے کی بھی وائس ہے جو آپ بتا رہے ہیں آرمی سے ریٹائرڈ ہے، مانسیرا کا رہائشی ہے، اس کا گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ بے وقوف سا بندہ ہے۔ اتنا بڑا ترم خان یہ نہیں ہے کہ جنرل اور بریگیڈیئر کی جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ فورسز اس قسم کے کیسز میں انوالو نہیں ہوتی۔ ملک کے موجودہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، فورسز کو کنٹروورسی بنا دیا گیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو فورسز کا بیہیویئر، فورسز کا رویہ اب بہت محتاط ہے، اور خاص طور پر ایسے انڈیویجول کیسز میں جس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انویسٹمنٹ اس بندے نے کی، بے شک آپ نے کروائی، لیکن کی اس نے اپنی مرضی سے۔ گن پوائنٹ پہ تو آپ نے اس سے نہیں کہا تھا کہ انویسٹمنٹ کرو، موٹیویٹ کیا ہوگا، اس نے کر دی۔ تو ذمہ دار تو انویسٹمنٹ کرنے والا خود ہوتا ہے۔ ایسے تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹس کروائی ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، جو پروفیشنل نیٹ ورکرز بھی نہیں ہیں۔ جب کمپنی کا سسٹم ایسا تھا، لوگوں کو ایک چارم نظر آ رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار اس سے جو ہے ہمارے حالات زندگی کچھ بہتر ہو جائیں گے، تو انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بھی کی، اور تھوڑے بہت کمیشن کے لالچ میں دوسروں کو بھی بتایا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا کہ اس پہ کوئی جنرل اور بریگیڈیئر رینک کے لوگ انوالو ہوں، اور وہ بھی انڈیویجول بیس پر۔ تو یہ ایک بیوقوف سا بندہ ہے جو آپ کو اس قسم کی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ اس کو آپ میرا نمبر دیں، اس سے کہیں یہ مجھ سے بات کرے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے، اور اس طرح کی دھمکیاں لگانا، یہ وائس آپ اپنے پاس اس کی سیف رکھیں، یہ اپنے لیے بھی پرابلم پیدا کر سکتا ہے اس طرح۔